बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, बड़ा ही खूबसूरत शेर सुनाया लीडर ऑफ अपोजिशन ने और पढ़ा भी बहुत अच्छा। काश कि इनकी मईशत की पॉलिसियां बनाने वाले भी इतने अच्छे होते जितना इनको शेर बताया गया। इन्होंने कहानी शुरू की। प्लीज नो आर्गुमेंट। मैं साहब इनको बता दे, कोई वो ना करे प्लीज। IMF का गुलाम बनाया जा रहा है, तहवील में दिया जा रहा है और कौमी गैरत के लिए खड़े होने की जरूरत है और सिर्फ $8 बिलियन के लिए यह नहीं करना चाहिए। तो शायद ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन तक ये खबर नहीं पहुंची कि 4 दफा इनकी हुकूमत IMF के साथ मुआहदे कर चुकी है, 7 दफा उनकी हुकूमत कर चुकी है। तो ये लेकिन चले गैरत का दर्स आ गया, चले गैरत का दर्स आ गया। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। लेकिन जरा सा ये भी फिर याद दिला दें, क्योंकि ये बात हो रही है गैरत की, पुरानी बातें याद दिला रहे हैं, जरा ये भी याद दिला दें कि जब ये हुकूमत छोड़ के गए थे, दूध और शहद की नदियां जिसमें बह रही थी, तो सूरत हाल क्या थी। इसी हॉल में स्पीकर साहब, इसी हॉल के अंदर मैं खड़ा हुआ। मैडम आप प्लीज आप शोर ना करें प्लीज। जी प्लीज सर, मैं इसी हॉल के अंदर खड़ा हुआ, 2018 के शुरू के महीने थे, जनाब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे और मैंने कहा जनाब कि जिस रफ्तार से आपकी मईशत डूब रही है तो ये टाइटैनिक इज अबाउट टू हिट द आइसबर्ग, यानी आप तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे अल्फाज थे, मैं तो एक ऑपोजिशन का MNA था। जवाब में खड़े हुए जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, क्लिप अगर चाहिए तो मैं दोबारा किसी भी मेंबर को प्रोवाइड कर सकता हूं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि असद उमर सही कह रहे हैं, लेकिन टाइटैनिक एक बहुत बड़ी कश्ती है, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता आइसबर्ग से बचाने की कोशिश करें। ये दूध और शहद की नदियां छोड़ के गए थे, जो आज बोल रहे हैं कि मईशत को तबाह कर दिया गया। फिर इन्होंने जनाब बात की, जी सर बिल्कुल सुनाइए, ऑडियो हमारी जरूर सुनाइए, हम आपको बताएंगे। उसी ऑडियो पे खड़े हुए आज तक हम वो वाली ऑडियोज की भी बात नहीं करते जो आजकल हर 2 हफ्ते के बाद आती है। वैसे थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा, उसमें कुछ बातें हुई हैं तो मैं जिक्र करूंगा। लेकिन जरा इधर आके सर, एक बड़ी जबरदस्त नसीहत की वजीर अपने लीडर ऑफ अपोजिशन ने कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम करना चाहिए और साथ मिलकर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए। जनाब लीडर ऑफ अपोजिशन के भाई, इनके बड़े भाई, मोहतरम भाई 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान के रहे। जरा मुझे यह बता सकते हैं कि उन 3 मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की हुकूमतों में से कौन सा चार्टर ऑफ इकोनॉमी था जो इन्होंने साइन किया था अपोजिशन के साथ? अगर कोई एक किया तो हमें बता दें। अच्छा, बनाया था आपने, साइन कौन सा किया था अपोजिशन के साथ? लेकिन चले हम ये बोलते हैं कि इनके साथ हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन मुझे यह बताइए स्पीकर साहब कि हम इनके साथ जब मईशत की बेहतरी के लिए बात करेंगे तो हम इनसे सीखेंगे क्या कि किस तरीके से TT करा के मनी लॉन्ड्रिंग कराई जाती है, या किस तरह 15 और 20 हजार रुपए महीने के तनख्वाहदार मुलाजिमों के अकाउंट से अरबों रुपया बरामद किया जाता है, या किस तरीके से पैनामा के पेपर्स के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान सारी दुनिया में बदनाम होता है। क्या ये इस तरीके से सर जी, सर सुन लें, जब बात करते हैं तो सुनने का जज्बा रखा करें। राणा साहब तशरीफ रखें, प्लीज जब बात करते हैं तो सुनने का जज्बा रखा करें। तशरीफ रखें, इस तरह नहीं होता। अच्छा जी प्लीज। फिर उन्होंने बात की, फिर उन्होंने अल्फाज के चुनाव की बात की। आप तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज। सर स्पीकर साहब, फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी शोर हो, जितना मर्जी शोर हो, सबकी आवाज दबाई नहीं जाती। आपकी तफसील अच्छा इसको बता रहे हैं, बैठा रहे। आप प्लीज बैठ जाए प्लीज। स्पीकर साहब आप इनको छोड़ देना, इनको बोलने दे जो मर्जी बोलना है। अच्छा, हम इनकी आवाजों से दबने वाले नहीं है, ना इनकी बातों से घबराने वाले। ये इन्होंने बात की कि
عمران خان نے بولا کسی کو چور اور کسی کو ڈاکو بولا اور اس سے جو ہے پاکستان کی سیاست خراب ہو گئی. سر جناب محترم میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم پاکستان، کسی کو اگر ویڈیو چاہیے وہ بھی دکھا دیں گے. وہ لوگ جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والدین، ان کے مرے ہوئے والدین کو کہتے ہیں یہ انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے، یہ گفتگو یہ کیا کرتے تھے. جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے تھے میں دوہرا بھی نہیں سکتا، وہ آپ نے بھی سنی ہے، وہ انہوں نے بھی سنی ہے کہ کیا الفاظ استعمال کرتے تھے. جو چلے گئے سر، ہمت نہیں ہوتی، سچ سننے کی ہمت نہیں ہوتی، سچ سننے کی ہمت نہیں ہوتی، ایسے ہی ہوتا ہے، پھر جانا پڑتا ہے. لیڈر آف اپوزیشن آصف علی زرداری کو کیا کہتے تھے؟ علی بابا اور 40 چور. وہ ہمیں یاد دلا رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے کیا کہا. کیا ان کو یاد ہے؟ اگر نہیں یاد ہے تو اس کی بھی ویڈیو دکھا دیتے ہیں. کہتے ہیں پیٹ پھاڑوں گا، کھمبوں سے لٹکاؤں گا، آصف زرداری کو پاکستان کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا. کدھر گیا وہ پیسہ؟ اگر وہ پیسہ لے آئے ہوتے تو شاید IMF جانے کی ضرورت نہ پڑتی. آخری جو میں بات کر رہا تھا، آج کل آڈیوز آتی ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ اسپیکر صاحب یہ تو اپوزیشن کو حکومت والے، حکومت کو اپوزیشن والے سخت باتیں بولتے ہیں. چلے یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ رہا ہے، لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ صحافیوں کے بارے میں کبھی آپ نے ایسی گفتگو سنی ہے؟ اور کوئی چھوٹا موٹا لیڈر نہیں، ایک 30 سال 40 سال سے سیاست کرنے والا میاں نواز شریف کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک پرویز رشید کس سے بات کر رہے ہیں؟ مریم نواز سے بات کر رہے ہیں. اور وہ کتنے سیریس ہے، وہ کتنے سیریس ہے کہ وہ مریم نواز ان کو انکل کہہ رہی ہیں. اچھی بات ہے، وہ ان سے رسپیکٹ سے بات کر رہی ہیں. پرویز رشید صاحب کہتے ہیں یہ جو صحافی ہیں یہ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں. سر یہ کسی نے آج تک پاکستان میں صحافیوں کے بارے میں بات کی ہے ایسی؟ سر سننی پڑتی ہے، جب آپ بولتے ہیں نا تو سننے کے لیے تیار ہو جائے کریں. پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ فیکٹف کے بل کے لیے ہم مدد کرنے کو تیار تھے. پہلی بات تو صرف یاد دہانی کے لیے ان کی بھی اور قوم کے لیے، گرے لسٹ میں پاکستان کو فیکٹف نے مسلم لیگ نون کی حکومت میں ڈالا تھا، تحریک انصاف کی حکومت نہیں. وہ بیچارہ حماد اظہر اس وقت کام کر کر کے اچھا بڑا نوجوان، اس کے بال آدھے گرے ہو گئے، وہ فیکٹف ٹھیک کرتے کرتے یہ جو خرابی پیدا کر کے گئے تھے. لیکن اسپیکر صاحب آپ تو ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، آپ کے پاس تو تمام ریکارڈ موجود ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیکٹف کے اوپر ووٹ ڈالا تھا. میں فلور پہ چیلنج کر رہا ہوں ان کو، فیکٹف کے بل کا ووٹ نکال کے دیکھ لے، انہوں نے مخالفت کی تھی. یہ ان کے اپنے ساتھی ان کے پاس ہیں نہیں، آپس میں ان کے دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، ووٹ یہ ڈلوا نہیں سکتے، اس لیے شکست فاش ہوئی تھی اس دن. اچھا جی پھر آ جائیں جناب، کچھ انہوں نے کچھ دعوے کیے، کہتے ہیں جناب کہ ٹیکس ہم نے جتنا جمع کیا تھا وہ آج تک نہیں جمع ہوا. ٹیکس کتنا جمع کیا تھا؟ سر ریکارڈ کی بات ہے، ابھی نکلوا کے دیکھ لیتے ہیں. ان کا آخری سال جو تھا 3,800 ارب روپے، 3,800 ارب روپے ٹیکس انہوں نے اکٹھا کیا تھا. ہمارا پچھلا سال کووڈ کا سال، دنیا کی معیشتیں لیٹی ہوئی تھیں، ہم نے پچھلے سال 4,700 ارب روپے اکٹھا کیا اور اس سال انشاءاللہ 6,000 ارب سے زیادہ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے جتنا ٹیکس اکٹھا کیا تھا اس سے 60% زیادہ ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے. دوسرا انہوں نے دعویٰ کیا، ایک تو خدا کی قسم میں بولتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی بولا ہے، یہ میاں شہباز شریف کے ساتھ کچھ سازش کر رہے ہیں نون میں. ان کو تقریر میں جان جان کے غلط اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں تاکہ یہ کوئی سٹیٹمنٹ دیں اور اس کے بعد ساری قوم کے سامنے نظر آ جائے کہ وہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو جھٹلایا گیا. وہ بات کر رہے ہیں سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضے کی بات کر رہے ہیں. سر آخری سال مسلم لیگ نون کا جو تھا اس میں ایک سال میں 450 ارب روپے کا گردشی قرضے کے اندر اضافہ ہوا تھا. ریکارڈ کی بات.
جو پچھلا سال ہمارا گزرا اس میں ایک سال میں 130 ارب روپے صرف اضافہ ہوا، یعنی 1/3 سے بھی کم ہو گیا. یہ ان کی پرفارمنس تھی، خدا کا واسطہ جس میں اپنی ذلت ہو، اپنی بستی ہو، اس چیز کو تو نہ ریز کیا کریں. پھر آگے جناب معیشت تباہ ہوگی. چلے اسپیکر صاحب اس کے اوپر بات کرتے ہیں، معیشت تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہماری آخری سال میں معیشت کے صرف ایک سال ان کا معیشت کا 5% سے زیادہ اضافہ ہوا معیشت کی رفتار میں، 5.3% ان کے آخری سال میں ہوا. اسپیکر صاحب کووڈ کے سال کے اندر جیسے میں نے کہا جس وقت دنیا میں تمام معیشتیں لیٹی ہوئی تھیں، اس سال پاکستان کی معیشت نے جو ضمنی اندازہ لگایا گیا جو اس وقت جو مارچ کے مہینے کے اعداد و شمار پہ تھا تو 4% اضافہ ہوا ہماری معیشت میں. آپ کو خوشی ہوگی کہ جو اس کے بعد آخری سرمائی آئی اس میں ہماری بڑی صنعتوں کی رفتار جو ہے وہ 12 سے 13% تھی. اور انشاءاللہ تعالی جنوری کے مہینے میں جب ہم آپ کو پچھلی سال کی فائنل فگرز آپ کو دیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پچھلے سال کی جو ہماری گروتھ تھی اکانومی کی وہ 4% نہیں وہ 5% کے قریب ہوئی. اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے اس سال جو ہے 4.8% ہدف ہے، لیکن پہلا جو 6 ماہ گزرے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اب نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالی یہ 5% یا اس سے زیادہ معیشت کی گروتھ اس سال دوبارہ ہونے والی ہے. انہوں نے اور آپ کو بتاتے ہیں معیشت میں کیا ہو رہا والا ہے، اب شاید پڑھتے نہیں ہیں یا شاید وہاں چلے جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا خاندان جو ہے بھائی آپ کا لندن میں، آپ کے بھائی کا ادھر سمدھی لندن میں، آپ کے بھتیجے لندن میں اور پتہ نہیں کون کون لندن میں جمع ہوئے تو شاید پاکستان کا جائزہ لینے کا ٹائم زیادہ ملتا نہیں ہے. سر ہماری ایکسپورٹس جو دونوں حکومتیں ملا کر 10 سال کے اندر ان ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں ہو سکا. ہماری جو ایکسپورٹس تھی جو مسلم لیگ نون نے انہیرٹ کی آخری سال میں اس سے کم تھی. اسپیکر صاحب آپ کو بھی اور پاکستان کے عوام کو سن کر خوشی ہوگی کہ اس سال پہلے 6 ماہ کے اندر ہمارا 27 سے 28% اضافہ ہو رہا ہے صرف اس سال کے اندر ایکسپورٹ کا. اور جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہونے جا رہی ہے جو باہر بیٹھا ہوا پاکستانی ہے کیونکہ اس کو عمران خان کی ذات پہ اعتماد ہے، اس کو اس حکومت کی دیانت پہ اعتماد ہے. ریکارڈ ترسیل زر ہوئی ہے باہر سے غیر ملکی جو پاکستانی بیٹھے میں وہاں سے. پچھلے سال بھی ریکارڈ تھا، اس سال اس سے بڑا ریکارڈ بننے والا ہے. ایکسپورٹس کے اندر بھی ریمیٹنسز کے اندر بھی ریکارڈ اضافہ ہونے جا رہا ہے. آئی ٹی کی ایکسپورٹ مستقبل ہے جی. ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. میں آؤں گا بھی آخر میں ایگریکلچر میں کیونکہ سب سے زیادہ پاکستانی اس سے ہوتے ہیں افیکٹ. آئی ٹی کی ایکسپورٹ کے اندر اسپیکر صاحب وہی 1.3 ارب ڈالر پہ پھنسی ہوئی تھی، ایکسپورٹ بڑھتی نہیں تھی. پچھلے سال ایک سال کے اندر 47% اضافہ ہوا اور اس سال اس کے اوپر 38% اضافہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس میں اور تیزی آئے گی آگے. معیشت اتنا کسان کا رونا گایا، اوئے ہوئے ہوئے جو رونا کسان کا تو میں تو سمجھا کہ اس سے بڑے کسان کے ہمدرد شاید پاکستان کی تاریخ میں گزرے ہی نہیں ہے. سر مسلم لیگ نون کی 5 سال کی حکومت کے اندر 5 سال کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں جتنا کسان کی آمدنی میں اضافہ ہوا تھا اس سے زیادہ اضافہ صرف پچھلے 1 سال میں پاکستان کے کسان کی آمدنی میں ہوا ہے. یہ آمدنی میں اضافہ ہوا کیسے؟ سر یہ بول رہے تھے کہ پاکستان کا پوٹینشیل ایگریکلچر کا، پاکستان کے ایگریکلچر کے پوٹینشیل کا تو آپ نے بڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا. ہماری پروڈکشن گر رہی تھی. سر پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی گندم کی سب سے بڑی فصل، پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی چاول کی سب سے بڑی فصل، پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی مکئی کی سب سے بڑی فصل اور گنے کی دوسری سب سے بڑی فصل. اس سال انشاءاللہ چاول کی پاکستان کی تاریخ کا ایک اور نیا ریکارڈ، سب سے بڑی فصل پاکستان میں گندم کی انشاءاللہ تعالی پھر ریکارڈ فصل ہونے والی ہے. گنے کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل اور مکئی کی ایک دفعہ پھر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل. تو ایک تو جو فیسلٹیز دی، جو سہولتیں دی، جو اس نے کھاد ڈالی،
جو اس کو بیج دیا گیا اس کی وجہ سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوا. دوسرا یہ ملے ہوئے تھے کارٹلز کے ساتھ، چند جو مافیا والے ان کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے. کسان کو قیمت ملتی نہیں تھی. پورے 5 سال کے اندر کسان کو 5 سال میں مسلم لیگ نون کے گندم کے اندر صرف 100 روپے من اضافہ کیا گیا. 100 روپے من اضافہ 5 سال کے اندر. اسپیکر صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ تحریک انصاف کی عمران خان کی حکومت آنے کے بعد ابھی تک 550 روپے فی من کا اضافہ کیا جا چکا ہے. کسان کو جو قیمت مل رہی ہے گنا جس کی قیمت یہ اناؤنس تو کر دیتے تھے لیکن کیونکہ یہ کارٹلز کے ساتھ ملے ہوئے تھے، خود آدھی تو شکر ملے اپنی ہے، یہ انہوں نے 130 سے 150 روپے کے درمیان یہاں پہ بیٹھے ہوئے گنے کے کاشتکار شاید فلور پہ یہ نہ مانے، باہر جا کے یہ آپ کو تصدیق کر دیں گے، گواہی دے دیں گے. آخری سال جو مسلم لیگ نون گورنمنٹ کا تھا 130 اور 150 کے درمیان گنے کی قیمت ملتی تھی. اسپیکر صاحب پچھلے سال 250 ارب روپے سے زیادہ اوسط ملی ہے. ایسا بھی کسان ہے جس کو 300 روپے ملی ہے، قیمت بھی بہتر ملی ہے، پیداوار بھی زیادہ ہوئی ہے. اس لیے پاکستان کے کسان نے وہ آمدنی کی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کی تھی. ڈیولپمنٹ پہ آخری آ جاتے ہیں، یہ بڑی اہلیت کی باتیں کرتے ہیں. چلے میں کووڈ کا نہیں بتاتا، ان کو بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں جب سنتے ہیں کہ ڈینگی کی خود ہی تعریفیں کرنی پڑتی تھی. کووڈ کی دنیا تعریف کر رہا ہے پاکستان کی، عمران خان کی حکومت کی. ڈیولپمنٹ پہ آ سکتے ہیں سر. 10 سال پوری 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے، ایک سال بھی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ترقیاتی بجٹ پورا استعمال کیا. وہ ایک سال بھی نہیں. پاکستان میں ہسپتالوں کی ضرورت، تعلیمی اداروں کی ضرورت، سڑکوں کی ضرورت اور ہر قسم کی ترقیات کی ضرورت. یہ ترقیات، یہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کی پارٹی ہیں سر. 5 سال ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت میں ایک سال بھی ایسا نہیں تھا جس میں ترقیاتی بجٹ پورا استعمال ہوا. وہ الحمدللہ جو پچھلا سال ابھی ختم ہوا ہے، پورا بجٹ تو کیا اس بجٹ سے زیادہ ہم نے استعمال کر کے دکھایا، پاکستان کے عوام کی ضرورت پوری کر کے دکھائی. اور خصوصی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر خزانہ کا، جنہوں نے بڑا دل دکھایا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے، پاکستان کو ترقی کی ضرورت ہے، اگر بجٹ سے اوپر بھی جاتے ہو تو مجھے ایکسیپٹیبل ہے. اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس میں اہلیت بھی ہو، دیانت بھی ہو، امانت بھی ہو اور عوام کا درد بھی رکھتا ہو. اچھا پھر سر آگے آتے ہیں LNG. میں نے کئی کہا نا کہ وہ ایشو کیوں چھیڑتے ہو یار جس میں خود کی بستی کو ریکارڈ کا حصہ جن کمپنیوں سے انہوں نے LNG کی ڈیل سائن کی، جن پہ انہوں نے دستخط کیے، جو یہ آج تک کہتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے معاہدے تھے. اسپیکر صاحب اسی کمپنی کے ساتھ اس سے کم معاہدے پہ سائن کیا ہے عمران خان کی حکومت میں. ریکارڈ کا حصہ ہے، فلور آف دا ہاؤس پہ آپ کو بتا رہا ہوں. جتنی پچھلے سال انہوں نے بڑا شور مچایا، رولا پڑا ہوا تھا، ہوئے LNG کم خریدی، LNG کم خریدی. وہ جا کے ندیم بابر نے ٹی وی کے اوپر پوری شپ بائی شپ کمپیریزن کر کے دکھا دی. جتنی LNG جناب شاہد خاقان عباسی کے وقت میں خریدی گئی تھی اس سے زیادہ LNG پچھلے سال خریدی. ہاں اس میں تو بہت فرق تھا. اس سال انتہائی مشکل حالات کے اندر دنیا میں آپ تو دیکھ رہے ہیں، آپ تو ساری دنیا دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے چاہے یورپ ہو، امریکہ ہو، ایشیا ہو، ہر جگہ LNG شارٹیج ہوئی ہے. اس کے باوجود ہماری حکومت جو ہے وہ 90% سے زیادہ جو ہماری کنٹریکچوئل ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کرنے کے اوپر کامیاب ہوئی ہے. اور خاص طور پہ میں پیٹرولیم منسٹری کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ہمارے سر ویل ڈن ہے پیٹرولیم منسٹری، ویل ڈن اس مشکل وقت کے اندر. اچھا یہ پھر اہلیت بہت کرتے ہیں، ان کی اہلیت تو ہم آپ کو بتائیں نا، یاد دلاتے ہیں، وقتاً فوقتاً یاد دلانا ضروری ہے کتنی اہلیت ہے. سر یہ تو پچھلے سال تو کووڈ کی وجہ سے پیٹرول پرائسز پہلے کریش کر گئی، اس کے بعد شارپ انکریز آئی، ہورڈنگ ہوئی. اب تو انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی ہے، FIR کٹ گئی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو ہیں انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی. سر اس سے 4-5 سال پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر اگر آپ کو یاد ہو سارے پاکستان میں پیٹرول پمپ پہ لائنیں لگی ہوئی تھی. ٹی وی پہ بیٹھتے تھے، شاید خاقان عباسی کہتے تھے فائنانس منسٹری نے بیڑا غرق کرا دیا، فائنانس منسٹری کہتی تھی پیٹرولیم منسٹری نے بیڑا غرق کرا دیا. سارے پاکستان میں پیٹرول کی لائنیں لگی ہوئی تھی. ایسی اہلیت کی یہ حالت تھی، فائنانس منسٹری کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ کھڑا ہوا ہے وہ تو بلیک آئل پہ یعنی فرنس آئل پر ہے، کوئی بات نہیں، آپ پیٹرول ان سے ادھار پہ لے لیں، وہ پاگل ان کو ادھار پہ دیں گے. یہ تو ان کی اہلیت کی حالت ہی، یہ اہلیت کی بات کرتے ہیں.
اچھا سر، پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم بات کی جناب لیڈر آف اپوزیشن نے، اور انہوں نے کہا کہ جی روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا. مجھے کیا یاد، وہ تو نیرو تو مر کھپ گیا، اس کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، اس کو 2000 سال پرانی تھی. لیکن مجھے ایک اور جو ہے بہت بڑے مغل بادشاہ یاد آ گئے. سر یہ جب میں بات کر رہا تھا نا کہ 2017-18 کے اندر معیشت تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی تھی، اور خود فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ باقی ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں جس سے ہم نے بچنا ہے. جب یہ ہو رہا تھا تو 3 دفعہ کے پاکستان کے وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر آپ کے خیال میں کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ تو ان کو تو بڑی پریشانی ہوگی، صبح سے شام وہ میٹنگ کر رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے. سر وہ صبح سے شام تک پاکستان کی سڑکوں پہ نکلے ہوئے یہی پوچھ رہے تھے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. سو یہ بانسری تو نہیں بجاتے تھے، یہ بانسری تو نہیں بجاتے تھے، لیکن مجھے کیوں نکالا کا بین ضرور اچھا کرتے تھے. اچھا سر، الفاظ کے چناؤ کی بات ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 60 لاکھ بے روزگار ہو گئے. سر میں فلور آف دا ہاؤس اسپیکر صاحب چیلنج کر رہا ہوں، مجھے بتا دے کون سی مستند پبلیکیشن ہے جہاں سے یہ نمبر لے کے آئے. ابھی تک صرف امپلائمنٹ کا ڈیٹا جو ریلیز ہوا ہے وہ امپلائمنٹ کا ڈیٹا 2018-19 کا، مطلب ہماری حکومت کا 2018-19 کا ڈیٹا ہے. اس کے مطابق 23 لاکھ لوگوں کی امپلائڈ لوگوں میں اضافہ ہوا ہے. یہ کون سے 60 لاکھ بے روزگار نکال کے لے آئے ہیں؟ کہتے ہیں گھروں کے لیے ایک اینٹ نہیں رکھی گئی، گھروں کے لیے ایک اینٹ نہیں رکھی گئی. سر پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیل ہوئی ہے اور سب سے زیادہ سریے کی سیل ہوئی ہے. وہ جو ہے وہ ماش کی دال اور چاول کے کھیر بنانے کے لیے لوگ خرید رہے ہیں، سیمنٹ اور سریا. اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ. جی اسٹف. شکریہ اسپیکر صاحب. سر اگلی چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، بڑی دردناک اپیل بھی کی گئی، قوم کو ڈرایا بھی گیا کہ معیشت جو ہے وہ تباہ برباد ہو گئی، اور انہوں نے ایک ایسی خیالی دنیا کا ذکر کیا جس میں وہ کہتے ہیں جب ہماری حکومت ہوتی تھی تو دفاع بھی ہم اپنے پیسوں سے کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا ہم اپنے پیسوں سے کرتے تھے. اسپیکر صاحب، جو بجٹ کا نظام ہوتا ہے اس کے اندر جو تمام آپ کی آمدنی اور اخراجات ہوتے ہیں وفاق کے، اس کو سود کی ادائیگی سے پہلے اس کو پرائمری بیلنس کہا جاتا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت 10 سال اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں تھا جس میں پرائمری بیلنس میں آمدنی جو ہے، ابھی سود کی ادائیگی نہیں ہوئی، پرائمری بیلنس میں آمدنی جو ہے وہ اخراجات سے زیادہ ہو. یعنی ان 10 کے 10 سالوں میں جو سود کی ادائیگی ہو رہی تھی وہ بھی نئے قرضے لے کے کی جا رہی تھی. وہ قرضہ ہے جس کے اندر آج ملک ڈوبا ہوا ہے اور بچہ بچہ بال بال جکڑا ہوا ہے اس قرض کے اندر. پتہ نہیں کس خیالی دنیا کی یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے وقت میں کیا ہوتا تھا. اور جتنی بھی میں باتیں کر رہا ہوں، جتنی بھی انہوں نے باتیں کی، دونوں نے ریکارڈ پہ کی ہے. وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں میرے کسی دعوے کو تو ویلکم، اور میں تو ان کو چیلنج کر رہا ہوں فلور پہ کھڑا ہو کے یہاں پہ. اب وہ سنتے ہیں، ہمت نہیں ہے، چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. اچھا سر، آخری ایک چیز میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ ابھی ہم نے کیا اور کیا اچھا ہو رہا ہے، لیکن آخری چیز مجھے بڑی خوشی ہوئی سر. سر ہمیں شوکت ترین صاحب کو میں بہت پرانا جاتا ہوں. جب میں نے 1983 کے اندر جو ہے وہ سٹی بینک میں انٹرنشپ کی تھی تو اس وقت یہ سینئر افسر ہوتے تھے وہاں سے، ہم ان کو اس وقت سے جانتے ہیں. تو ہمیں یہ پتا تھا کہ شوکت ترین صاحب بڑے قابل بینکر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے خیال میں جب سے حکومت کے اندر آئے بڑی محنت کر رہے ہیں، جہاں فجانی سے کام کریں، اچھا کام کریں. لیکن آج مجھے اندازہ ہوا ہے یہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. شوکت آپ تو پہلے ان کے عمران خان اوسان پہ سوار ہوتے تھے، اب تو پتہ چلا شوکت ترین بھی ان کے اوسان پہ سوار ہو گیا. گڑ گڑا کے لیڈر آف دی اپوزیشن دعا مانگ رہے تھے کہ یہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. سر وہ گھر نہیں جائیں گے استعفیٰ دے کے، وہ آپ کو گھر بیچ کے جائیں گے. اچھا پھر انہوں نے بات کی سٹنٹڈ گروتھ کی. سر یہ ایک اہم بات ہے اور سنجیدہ بات ہے. آج صبح ہم چند وزراء کو ثانیہ نشتر صاحبہ نے بلایا ہوا تھا G7 میں، اور جتنے بھی اپوزیشن کے ارکان ہیں ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ ایک کار خیر ہے پاکستان کے وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے، یہ ان کی مدد کے لیے ہے. وہاں پر کیا کیا کام ہو رہے ہیں جی؟ سب سے پہلا کام تو جیسے انہوں نے بتایا وزیر اعظم نے صرف ایکس رے دکھا کر بھول نہیں گئے تھے.
सैकड़ों अरबों रुपए का प्रोग्राम चल रहा है, एहसास नशोनुमा प्रोग्राम, हामला ख्वातीन के लिए और छोटे बच्चों के लिए खुसूसी खुराक का इंतजाम किया गया है, जो खास तौर पे नरिशमेंट है, खाना है, ऐसी चीज जिससे ये स्टंटिंग का मुकाबला किया जा सके। साथ साथ उन खवातीन को अगर वो ये बच्चों को अपनी देती हैं खुराक, तो साथ साथ इजाफी वजीफा भी दिया जा रहा है उनको। तो स्टंटिंग के ऊपर जो 70 साल में आज तक नहीं हुआ था, मुझे बड़ा फख्र है कि मेरा लीडर इमरान खान आज वो काम कर रहा है। और साथ साथ क्या हो रहा है सर, वहां पे किफालत प्रोग्राम चल रहा है, जो 12,000 रुपए हर 3 माह के बाद जाते थे, पहले 45 लाख लोग होते थे, अब 58 लाख लोग हो गए, उसमें भी मजीद इजाफा हो रहा है। और फाइनेंस मिनिस्टर की मंजूरी के बाद से उस 12,000 की रकम को जो है मार्च से वो 13,000 पे ले जाया जा रहा है, मजीद उसमें इजाफा हो रहा है। वसीला तालीम, इस प्रोग्राम में एक जबरदस्त बात, वो पहले एक महदूद लेवल के ऊपर हो रहा था, अब सारे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पहले 5वीं जमात तक था, अब पूरी 12वीं जमात तक हो रहा है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि वालिदैन, क्योंकि बहुत अगर आप देखें कि क्यों बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते, तो उसमें एक वजह यह है कि क्योंकि वालिदैन जो है उनकी आमदनी कम होती है, तो वो छोटे बच्चों को इस्तेमाल करते हैं मजीद खानदान की आमदनी के लिए, तो ताकि उनकी आमदनी के अंदर नुकसान ना हो, वजीफा दिया जा रहा है अगर आप बच्चे को स्कूल भेजें पढ़ने के लिए। और जो जैसे मैंने कहा खुसूसी बात उसमें जो मुझे जो खास तौर पे और अच्छी लगती है कि बेटे को अगर आप भेजेंगे तो वजीफा है, और अगर आप बेटी को भेजेंगे तो उससे ज्यादा वजीफा दिया जाता है। ये तीसरा वहां पे प्रोग्राम चल रहा है। फिर बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं इन्हीं लोगों को जो सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, जिनको बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम जी, उसके अंदर लाखों नौजवानों को हुनर की तालीम दी जा रही है, लाखों किसानों को सस्ते कर्जे दिए जा रहे हैं ताकि वो उससे अपनी खाद डाल सके, बीज डाल सके। अभी बड़ा अमीर किसान जो है वो तो कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता, उसकी मदद की जा रही है। अपने छत के लिए, अपना घर बनाने के लिए बहुत बड़ी तादाद के अंदर, और बड़ी खुशी है मुझे, मैं पहले बता रहा था उसका दजान हो गई कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने ज्यादा कम सूद पे या बिला सूद कर्जे नहीं दिए गए, कम आमदनी के लोगों के घर बनाने के लिए जितने इस साल दिए जा रहे हैं। पहले वो चंद मखसूस बैंकों से दिए जा रहे थे, अब उसमें ज्यादा बैंक शामिल हो गए, और आप आजकल इश्तहार भी देख रहे होंगे अखबारों के अंदर, बैंक्स का मुकाबला चल रहा है। तो पाकिस्तान की तारीख में लोगों को अपने घर बनाने के लिए कभी भी रियासत ने इतनी मदद नहीं की थी जितनी आज कर रही है। इसी तरीके से रोजगार प्रोग्राम जो कामयाब जवान का भी हिस्सा था, जिसके जरिए फिर मैं वही मुवाजना अगर कर दूं, इससे मिलती जुलती स्कीम एक मुस्लिम लीग नून के वक्त में भी थी। उन्होंने 5 साल में जितने नौजवानों की मदद नहीं की थी, उससे ज्यादा हम 3 साल में कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला अभी जो शौकत तरीन साहब ने मजीद उसके अंदर चेंजेस किए, वो अभी उसमें और तेजी से इजाफा होने जा रहा है। सेहत सहूलत कार्ड, दुनिया की बड़ी बड़ी जो मजबूत मईशतें हैं वो नहीं ये काम कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा की एक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सबसे पहले किया। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं पंजाब की हुकूमत को, मुश्किल वक्त होते वक्त के बावजूद वफाक के अंदर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में वफाक खुद कर रही है, इस्लामाबाद के अंदर पंजाब हुकूमत कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में पहले से है, और जल्द इंशाअल्लाह बलूचिस्तान की हुकूमत भी। कोई पाकिस्तान का शहरी ऐसा नहीं होगा जिसके पास इस्तिताअत न हो, खुदा न खास्ता कोई शदीद बीमार होता है, उसको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है, कोई महंगे टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, तो रियासत उसकी मदद के लिए ना आए। साल में हर खानदान के लिए 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, ये तारीख में कभी नहीं हुआ। ये जो काम किए जा रहे हैं, ये मैं इनको दोनों चीजों को जोड़ना चाहता हूं। ये मुमकिन इसलिए हो रहा है कि मईशत अल्हम्दुलिल्लाह पैरों पर खड़ी है, तरक्की कर रही है। मुश्किलात है, इसमें कोई शक नहीं, मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद मईशत तरक्की कर रही है, और मईशत की तरक्की की रफ्तार में तेजी आ रही है। वहां से जो आमदनी आ रही है, वो टैक्स जो मैंने आपको बताए पहले कि जो 3800 अरब छोड़ के गए थे और आप 6000 अरब से ऊपर जा रहे हैं, वो टैक्स का पैसा, फर्क सिर्फ ये हो रहा है कि उससे ना दुबई में टावर खड़े हो रहे हैं, ना स्विट्जरलैंड के बैंकों में हार खरीद के रखे जा रहे हैं, ना पार्क लेन के अंदर अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। अवाम का पैसा है, अवाम के ऊपर लगाया जा रहा है, वहां से यह काम किया जा रहा है। आखिरी सर मैं खत्म करते हुए सिर्फ यही कहूंगा कि बड़ी कौमी गैरत की बात की गई।
किस तरीके से वो धमाके किए गए थे वो हमें पता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उस इतनी बड़ी गैरत का छोटा सा एक मुजाहरा आज भी कर दें। आज छोड़े, हम आपसे नहीं कहते कि कोई दुनिया की सुपर पावर के साथ जाके टकरा जाएं, हम आपको ये नहीं कहते कि आप हमें कश्मीर फतह करके दिखाएं, हम सिर्फ ये कहते हैं सर कि अगर आप वाकई मुहिब वतन भी हैं, पाकिस्तान के महबूब कायद भी हैं जैसे आपकी पार्टी आपको कहती है, आप गैरतमंद भी हैं, तो ये सारा दिन जो ताने सुनते हैं आप तहरीक इंसाफ वालों से, हमारे सपोर्टर से कि आप प्लेटें चमचे ठीक कराने गए थे, 2.5 साल गुजर गए, आपके भाई ने जो आपके लिए मचलका जमा कराया था आपने उनको भी मुश्किल में डाल दिया, खुदा का वास्ता सिर्फ जहाज में चले मुल्क वापस तो आ जाए, इतनी गैरत तो हमें दिखा दे, बाकी नहीं हम आपसे गैरत मांगते। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, सर फैसले अल्लाह ताला करता है, कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में लिखी हुई है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने दुरुस्त कहा कि केपी के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के अंदर जो पहला हमारा फेज गुजरा है उसमें वो रिजल्ट नहीं आए जो हमारी और हमारे वोटर की तवक्कुआत से थे। लेकिन मैं सिर्फ पहले भी मैंने बोला था, याद दिला दूं कि वो लोग जो बोल रहे थे कि गरक हो गए, सर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, ये तीनों वो पार्टियां हैं जो अलग अलग खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें बना चुकी हैं। ये छोटी पार्टियां नहीं रही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इन तीनों जमातों ने मिलकर जितनी तहसीलें जीती हैं उससे दुगनी तहसीलें जो है अकेले तहरीक इंसाफ ने जीती है। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की थी कि 40 दिन का कुछ शोक का तो ऐलान कर दें, बेचारे बहुत कर्ब में है। और मुस्तकबिल की जहां तक बात की, उन्होंने कहा कि अवाम देखेंगे, जैसे मैंने कहा फैसले अल्लाह ताला करते हैं, हम कोई बड़ी बात नहीं करेंगे। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, लेकिन अगर कारकर्दगी पर फैसले होने, अगर अहलियत पर फैसले होने, अगर ईमानदारी के ऊपर फैसले होने, अगर नीयत के ऊपर फैसले होने हैं, अगर पाकिस्तान के साथ मुहब्बे वतनी के ऊपर फैसले होने, तो फिर हमें पता है कि 2023 में भी, और हां 2023 का आपको इंतजार करना पड़ेगा, 2023 में भी पाकिस्तान के अवाम एक ही फैसला करने जा रहे हैं और वो है वजीर आजम इमरान खान। नवीद कमर साहब, आप